سورۃ القتال تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهبط أعمالهم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم نے آیت قتال، آیت جہاد اتاری تو اب ان کی ایسے حالت ہو گئی کہ جیسے کوئی مرنے والا دیکھتا ہے۔ اور ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو ان کو حقیقت سمجھ آ جاتی کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، اور نجات جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ کیوں غور نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ام بمانے بل ہے، یعنی بل علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ اللہ نے تالے ڈال دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے پاؤں پہ الٹے پھر گئے، کیا معنی؟ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، حالانکہ ان کو ہدایت پہنچ گئی، اللہ نے کھول کے بتلا دی۔ الشیطان سول لهم، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں اعمال کفریہ کو مزین کر دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو جھوٹی امیدیں دلائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ وہ کہتی ہیں ان لوگوں کو جن کو قرآن پاک سے پہلے سے اعراض ہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض معاملات میں تو ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے بتلایا کہ تم منافقت کر کے جو چھپنا چاہتے ہو اللہ سب جانتے ہیں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر چھپی ہوئی کارروائی کو جانتے ہیں، ان کے آگے تمہارا کوئی مسئلہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔
اللہ ہر چیز پہ مطلع ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے تحدید تھی کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، ان کو منہ پہ بھی اور پشت پہ بھی ماریں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ روح نکالنے کے وقت بھی ماریں گے، قبر میں بھی ماریں گے اور حشر میں بھی ماریں گے۔ کیوں ماریں گے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے جو چیز سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی طرف منہ موڑ لیا ہے اور اس کی رضا کو انہوں نے حقارت سے دیکھا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، ان کے اعمال مٹ گئے، ان کے اعمال ختم۔ اب آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ گمان کرتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، بیماری ہے، یعنی منافق ہیں۔ یہ لفظ جو ہے نا ہمیشہ منافقوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ منافقوں کے دل کے اندر روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، کھوٹ ہے، بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو اب سبیل استفہام ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ گمان کرتے ہیں منافق کہ اللہ ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کریں گے؟ لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے کیا اس کو نہیں ظاہر کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں، ان کی شخصیت بتلا دیں کہ یہ منافق ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ ان کی نشانیوں سے تو ان کو پہچانتے ہیں، ان کے علامات سے تو آپ ان کو جانتے ہیں۔ ایمان والے کی بھی علامت واضح ہوتی ہے اور منافق کی علامت بھی واضح ہوتی ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو بات کرنے کے انداز میں بھی پہچانتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب تمہارا اختبار امتحان ہوگا۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان فرمائیں گے تاکہ جان لیں تم میں سے مجاہد کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے احوال کا بھی امتحان لے لیں، تمہارے احوال کو بھی جانچ لیں۔ تو اب ان میں دو باتیں ہیں سمجھنے والی اس آیت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں کہ منافق کون 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 ہے، لیکن آپ ان کی نشانیوں سے اور ان کے گفتگو کے انداز سے تو ان کو پہچانتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا بھی دیں کہ جی یہ منافق ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں بتلایا۔ اشارات و کنایات الگ بات ہے، لیکن یعنی واضح فرما کے نام لے کر نہیں بتلایا۔ حالانکہ ایک دوسری صحیح حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، اسی خطبے کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ کم یا منافق، کم یا منافق، فلاں اٹھ جاؤ تم منافق ہو۔ 36 آدمیوں کے حضور نے نام لے کے ان کو اٹھا دیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور ان کو نکال دیا۔
اچھا، اب تیسری حدیث یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے باقاعدہ نام بتلا دیے کہ فلان ابن فلان منافق ہے، لیکن ہدایت فرما دی کہ تم اس بات کو عام نہ کرنا، کھولنا نہیں، لیکن حضور نے بتلا دیا۔ اسی لیے صحابہ حضرت حذیفہ کو کہتے تھے صاحب سر رسول اللہ، کہ بھئی یہ حضور کا خاص رازدار ہے، کہ جس کو اللہ کے نبی نے اپنے اعتراض میں شریک فرمایا ہے اور منافقین کے نام بتلا دیے ہیں۔ تو اب بظاہر قرآن میں اور حدیث میں تعارض آ گیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر قرآن پاک ہے، ان کی آیات میں بظاہر ہمیں تعارض معلوم ہوتا ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے مجتہدین کی۔ کیوں؟ اس کے دو راستے تھے، یا تو حضور پاک خود بتلا دیں، بات ختم ہو گئی، کہ جیسے تہجد میں اللہ نے فرض فرمایا دے تہجد کو، پھر یہ حکم دیا کہ 2 حصے رات کے جاگیں، 1 آرام کریں، پھر حکم دیا آدھی رات جاگیں، آدھی رات آرام کریں، پھر حکم دیا 2 حصے آرام کریں، 1 حصہ جاگیں، اس کے بعد پھر حکم دیا کہ جتنا ہو سکے پڑھ لو۔ تو ظاہر تو تعارض ہے، کہاں 2 حصے رات، کہاں آدھی رات، اور کہاں پھر جو ممکن ہو سکے پڑھ لو۔ تو اس کو حضور پاک نے خود رفع فرما دیا کہ بھئی یہ حکم پہلے تھا، یہ آخری حکم جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے، اب پہلا حکم منسوخ ہے، منسوخ الحکم ہے لیکن منسوخ التلاوہ نہیں ہے، یعنی وہ آیات قیامت تک پڑھی جائیں گی لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، ابھی تعارض نہیں ہے، وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ جیسے اسی طرح شراب کے بارے میں، يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ بتلا دیں کہ اس کے اندر بہت گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ آیت آئی، اس میں صرف یہ آیا کہ بھئی شراب جو ہے گناہ ہے لیکن نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، بیماریوں میں علاج ہے، سردی کا علاج ہے، ایک قسم کا ٹانک ہے، ایک قسم کا کھانے کے ہضم کرنے کا ذریعہ ہے، اور بھی منافع ہیں، لوگ پیسہ کماتے ہیں، بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن گناہ بڑا ہے۔ یہ آیت آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے، اور آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تمہیں نشہ ہو، اگر تم نشے میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو۔ تو یہاں یہ حکم ہو گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نشہ اتر جائے نماز پڑھو، یا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پی لیا، اب عشاء پڑھ لیا، اس کے بعد پی گیا، سو گیا، صبح کو اٹھا، نشہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک دوسرا حکم آ گیا کہ یہاں پابندی تو لگی لیکن صرف نماز کی حالت میں، کیونکہ نشے میں پتہ نہیں نا کیا پڑھ رہے ہوں، آپ کیا لفظ کہہ دیں، کیا زبان سے کیا لفظ نکل جائیں، عقل ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، 2 آیتیں آ گئی۔ اس کے بعد پھر آیت آ گئی کہ میرے محبوب اعلان فرما دیں حرم علیکم الخمر والمیسر، اللہ نے حرام کر دیا ہے شراب کو بھی اور جوئے کو۔ اب تیسری آیت آ گئی،
تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو لوگ دشمن اسلام ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض ہے، وہ انہی آیات کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جناب عجیب حکم ہے، کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ تو ہے لیکن گناہ بھی ہے، کبھی فرماتے ہیں اچھا نماز کی حالت میں تو نہ پیو، اس کے علاوہ پی لو، اور پھر کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ کے تین حکم کیسے ہو گئے؟ دیکھو نا، ہم تو مسلمان ہیں نا، قرآن شریف کا لفظ ہے، ہمارا تو گردن جھک گئی، لیکن دشمن جس کا قرآن پر ایمان ہی نہ ہو، وہ تو مانتا ہی نہیں نا، وہ تو قرآن نہیں مانتا، نبی پاک کو نہیں مانتا، اس کے دل میں کوئی ادب نہیں۔ وہ کہتے جناب یہ کیا ہے آخر کہ بھئی ایک جگہ کہتے ہیں گناہ ہے لیکن فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اچھا نماز کی حالت میں نہ پیو، یعنی نماز کے بعد پی سکتے ہو، فجر کی نماز پڑھ کے پی لو، ظہر سے پہلے پھر نشہ ختم ہو جائے گا، عشاء کے بعد پی لیا تو صبح تک ختم ہو گیا، تو پھر آ گیا کہ نہیں بالکل حرام ہے۔ پھر اتنی سختی بھی آ گئی کہ فلن تم منتہون، کیا تم چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ اب ان آیات کا حل جو ہے وہ کون کرے گا کہ حضور کی زندگی ہے، رحمت دو جہاں موجود ہیں، صحابہ نے پوچھ لیا، مسئلہ حل ہو گیا کہ بھئی یہ حکم اللہ نے دیا تھا تدریجاً کہ جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہیں اور ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں تو ان سے ہر چیز یکدم چھڑوا دو تو بڑا مشکل ہے، تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے تدریجاً پہلے ان کے دماغوں میں بٹھایا کہ بھئی یہ گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا کچھ عقل والے تو اسی سے بچ گئے، انہوں نے کہا یار جب گناہ ہے اور پھر گناہ بھی بڑا ہے، نفع معمولی ہے، دفع کرو۔ اس کے بعد حکم آ گیا کبھی نماز کے قریب مت جاؤ، تو اب بعض لوگ اس سے بچ گیا کہ یار جب نماز ہی ہم نہیں پڑھ سکتے، اب اگر عصر کے بعد ہم نے پی لیا تو مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، تو آگ لگاؤ اس بات، کیا فائدہ جس سے نماز کے قریب، مانا یہ ہے کہ وہ اچھی چیز تو نہ ہوئی نا کہ نماز کے قریب جانے سے روکا جائے، وہ اس سے رک گئے۔ جب ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا حرام کر دیا، توڑ دو سارے پیمانے، توڑ دو سراہیاں توڑ دو، آج کے بعد اس کا ایک قطرہ بھی حرام۔ اب صحابہ فوراً چھوڑ گئے، تو لہذا کوئی تعارض نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تدریجی احکام ہیں، اس کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ وہ ہدایت دیتے چلے آ رہے ہیں کہ نئے لوگ ہیں، ابھی اسلام میں آئے ہیں، ابھی ان پہ سارے قانون لاگو کر دو، یہ تو اسلام سے نکل کے بھاگ جائیں گے، ابھی تو اسلام ان کے دلوں میں جمع ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے روزے کے احکام جو تھے وہ بھی آرام سے تھوڑے روزے کے بارے میں حکم آیا، 2 روزے 9 اور 10 محرم، پھر 3 روزے کا حکم آ گیا کہ جی 13 14 15 کی رات روزہ۔ اب ایسا جب حضور کی امت عادی ہوتی گئی، اب حکم آ گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب 1 مہینے کے مکمل روزے۔ اب روزے کے اندر پھر احکام آئے، پہلے روزے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض محال آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، نیند آ گئی، تو اب نیند سے اٹھ کے کھانا بالکل منع تھا، اب نہیں کھا سکتے، بس روزہ شروع ہو گیا۔ تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، کیوں 12 گھنٹے کا دن ہے اور رات کے 8 گھنٹے یہ ملا لو تو یہ تو 20 گھنٹے بن گئے۔ اچھا اسی طرح روزے کے اندر یہ بھی حکم تھا کہ بھی جیسے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا حرام ہے، رات کو بھی ملنا حرام۔ یہ روزے کے دن ہے، روزے کے مہینے ہیں، ان میں نہ دن میں ملو نہ رات میں ملو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی مل سکتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ساری رات کھاؤ پیو بیوی سے ملو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو، تمہارے لیے سب کھانا پینا حلال ہے، چاہے سو کے اٹھو، چاہے نیند کرو، چاہے نیند نہ کرو، سب جائز۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی اپنے بندوں پہ کہ احکام تدریجی آ گئے، کہ رعایت آتی گئی اور قانون راسخ ہوتا گیا، دل و دماغ میں قانون جمتا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اسی طرح احادیث میں بھی تعارض ہے۔ اچھا، بعض تعارض جو ہے حضور خود اٹھا دیتے ہیں، اور بعض تعارض جو ہے وہ صحابہ حل کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضور کی جو حدیث ہے یہ ہے پہلے، اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ہے بعد میں، اور یہ حدیث جو ہے حضور نے زندگی میں ایک آدھی دفعہ یہ کام کیا تو ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا۔ اب جناب پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے پھر ان تعارضات کو اٹھایا کہ بھئی اگر حضور نے کبھی کسی بات کا حکم دیا ہے، حدیث قولی جسے کہتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، وہ تو سنت ہے۔ اگر حضور نے حکم تو نہیں دیا لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کام پر خود عمل کیا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا، وہ ایک آدھی دفعہ زندگی میں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اس فعل سے اس مسئلے کا جائز ہونا تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ بات سمجھو، یہی جھگڑے ہیں جو آج کل میرے نوجوان بھائیوں کو سمجھ نہیں آتے، یا ضد ہے، اللہ ہدایت دے، یا تو سمجھ آتے ہیں لیکن ضد ہے، بس نہیں میں نہ مانوں تو میں نہ مانوں۔ آپ ایک حدیث پیش کریں گے نہیں، فوراً کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ اس میں زہری راوی ہے، وہ شیعہ ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں بھی تو وہی راوی ہے، پھر وہاں کیوں قبول ہے؟ بس یہ ضد ہے کہ اگر اپنے حق میں ہے تو قبول ہے، خلاف ہے تو انکار ہے۔ یہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں۔ اب دیکھیں کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث، تو اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز تو ہو گیا کہ حضور نے کیا ہے۔ اچھا، عذر سے کیا ہے تو چلو ہمارے لیے بھی عذر میں جائز ہو گیا، تکلیف سے کیا ہے یا جگہ ٹھیک نہیں تھی، حالات ایسے تھے، لیکن جائز تو ہو گیا کہ حضور پاک نے چونکہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اب یہ جائز تو ہو گیا، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ بات سمجھو کہ اب آپ سنت کہیں گے ہر آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے، کیوں جی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ عمل جو ہے جواز کے لیے تو ہے، لیکن ساری زندگی حضور نے چونکہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہے تو سنت وہ بنے گی جس پہ حضور کا عمل ہے ہمیشہ، وہ سنت، یہ بیان جواز ہے۔ حضور پاک نے اپنے کندھے پہ بچی بیٹھی تھی، اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، تو یہ فعل مبارک جو ہے بیان جواز تو ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن پہ چڑھ گیا، اب اس نے تو نہیں کہا کہ چڑھ جاؤ، اگر ہو جائے تو بھئی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت نہیں کہیں گے کہ ہر آدمی اپنے بچوں کو لے آئے، پہلے کندھے پہ بٹھائے پھر نماز پڑھے۔ تو اسی لیے یاد رکھو، قول رسول، فعل رسول، اور کیا وہ فعل، وہ عمل مداوم تھا یا نادرن تھا؟ اگر اس پہ ہمیشہ عمل رہا ہے وہ سنت ہے،
اگر آپ نے اس عمل کو کبھی کیا ہے تو مانا کہ امت کو لیے راستہ بنا دیا کہ مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، مجبوری ہے بچہ کھیلتے ہوئے کندھے پہ چڑھ گیا ہے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز جائز ہے، تو یہ سارے مسائل اچھی طرح اب محدثین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو جمع کر دیتے کہ ان کے اندر جو تعارض ہے وہ اٹھ جائے۔ تو اب سمجھیں کہ یہاں تعارض آ گیا۔ ایک یہ آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں، بتلا بھی دیں، لیکن نہیں، بس آپ پہچان لیں گے ان کو۔ اور دوسری جگہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ باقی حضور کو بتلا دیا گیا۔ تو اب علماء نے فرمایا یہ تعارض نہیں ہے، پہلے تو حضور پاک کو اشارات اور کنایات میں بتلایا گیا، پھر آخر میں اللہ نے آپ کو منافقین کے نام بھی بتلا دیے، تو لہذا کوئی تعارض نہ رہا کہ یہ آیات جو ہیں پہلے کی ہیں، وہ آیے بتلانے والا حکم جو ہے وہ بعد میں ہے، تو لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو منافقین کے نام بھی بتلا دیے اور حضور پاک نے بھی ان کو کھل کے ظاہر فرما دیا، اور اس کے بعد کچھ بعد میں جو نام آئے وہ آپ نے حضرت حذیفہ کو بھی بتلا دیے، اس لیے ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اچھا اب جناب اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان کریں گے، نبلوکم منا امتحان، نختبرنکم ہم تمہارا امتحان کریں گے، جیسے یہ لفظ کئی مقام پہ آیا ہے، پیسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، وہاں بھی لفظ یبلو آیا ہے، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، کبھی ہم تمہیں بھوک مسلط کر دیتے ہیں، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر دیتے ہیں، تمہارا امتحان کرتے ہیں، اور کبھی تمہارے مال کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی تمہارے باغوں کے فصل کو اجاڑ دیتے ہیں، ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جن پر یہ امتحان گزرے وہ صابر رہے، ان نے ہر حال میں کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جب اللہ کا مال ہے اللہ نے لے لیا، اس کی مرضی ہے، اور پھر ہم نے بھی تو ادھر جانا ہے نا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمت، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت خاص آتی ہے، یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہارا امتحان کریں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون مجاہد ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کون میدان کے اندر مرد میدان ہے اور کون منافق ہے، ہم جان لیں، اور ہم تمہارے پورے احوال کا امتحان کریں گے۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں، یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھئی امتحان تو وہ لیتے ہیں جن کو علم نہ ہو، کیا معنی؟ مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، اچھا جی اب جناب 6 ماہی امتحان ہے، 3 مہینے میں امتحان، اب جناب 6 ماہی امتحان ہے، 6 مہینے کے بعد امتحان، اب جناب سالانہ امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہوتا ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اس لڑکے کی کیا استعداد ہے، پڑھا تو رہے ہیں ہم، لیکن ہم دیکھیں یہ بچہ جو ہے یہ بالکل کامیاب ہے، ناکام ہے، یہ درجہ امتیاز میں ہے، جید میں ہے، جید جدن میں ہے، مقبول میں ہے، کس حال میں ہے؟ تو 3 مہینے کے امتحان سے ہمیں اندازہ ہوا
تو اس میں جہاں جہاں کمی تھی ہم نے ان کے والدین کو نوٹس لکھ دیا کہ بھئی فلاں فلاں مضمون میں تمہارا بچہ کمزور ہے، کوئی ٹیوٹر کا انتظام کرو، اس کا ایک کمزوری رفع کرو، ورنہ اگلے امتحان میں مارا جائے گا۔ پھر 6 مہینے کے بعد ہم نے امتحان لیا، پھر سال کے بعد ہم نے امتحان لیا، اب ہم نے سارے نمبر سامنے رکھے تو کوئی امتحان ممتاز پاس ہو گیا، کوئی جید جدن ہو گیا، کوئی جید ہو گیا، کوئی مقبول ہو گیا، کوئی فیل ہو گیا۔ چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا، اس لیے امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، پھر اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھیں کہ امتحان تو ہمیشہ وہ لے گا جو نہ جانتا۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ میرے مخلص ہیں یا نہیں ہیں، تو میں کوئی نہ کوئی امتحان ڈال دوں گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اگر تمہارا کوئی بڑا آدمی، امیر آدمی دوست ہے، اس سے قرضہ مانگ لو، پتہ لگ جائے گا کتنا دوست ہے۔ اور اگر تمہارا کوئی غریب دوست ہے، اس کو قرضہ دے دو کہ دیکھو پھر واپس ہی آتا ہے یا انشاءاللہ غائب، تو کھل جائے گی نا بات، دوستی کھل جائے گی نا، پتہ لگ جائے گا نا۔ امیر آدمی ہے تو پتہ لگ جائے گا، یا وہ کہے گا یہ نہیں دیتا، پتہ لگ گیا بھی دوستی زبانی کلامی تھی نا، مدد تو نہیں کرتا۔ اچھا غریب ہے، مخلص ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو دیا یہ لیں جی، اچھا لیا اور غائب ہو گیا تو مانا جان۔ تو اس لیے بعض علماء اور فرماتے ہیں تجربہ یہ ہوتا ہے، غنی سے لے کے تجربہ کرو، غریب کو دے کے تجربہ کرو۔ اب اللہ تو ہر چیز ہماری جانتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اللہ کو اختبار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم اختبار کریں گے، ہم امتحان کریں گے تاکہ ہم جان لیں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو اللہ جانتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے امتحان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں بھی پتہ لگ جائے کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے، واقع ہو جائے، اور جو نہ جاننے والے ہیں وہ بھی جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ ورنہ اللہ کا تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے آگے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے کہ میرا اللہ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو بندے آپس میں کرتے ہیں۔ جیسے تم امتحان لیتے ہو، تم کھرے کھوٹے کو پہچانتے ہو، تم برتن کو بجا کے دیکھتے ہو، اللہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، وہی معاملہ کرتے ہیں جو تمہارا معاملہ ہے۔ ورنہ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت تھی فرشتے بٹھانے کی، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی نامہ عمل بنانے کی، اللہ کو کیا ضرورت تھی قیامت والے دن گواہوں کو بلا کے گواہی لینے کی، اللہ تو جانتے ہیں۔ لیکن وہی معاملہ کیا ہے جیسا تم دنیا میں کرتے ہو، تاکہ قیامت میں کسی کو پھر عذر کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ اور آخر میں آگے یہ کہے گا فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یا اللہ ہمارا اقرار، اللہ فرمائے گا آپ اقرار کر رہے ہو۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہلاکت ہو جہنم والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے رستے سے روکا، اور شاق کا معنی کہ میرا مدنی ایک شک میں ہے، وہ ایک شک میں ہے، یعنی اللہ کے نبی کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ من بعد ما تبین لهم الہدیٰ، حالانکہ حقیقت ہدایت کی بھی کھل کے ان کو پہنچ گئی تھی۔ اللہ فرماتی ہیں جو ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، میرے مدنی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، سن لیں فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ہم ان کے اعمال جو ہیں وہ ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یعنی جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں، بعض علماء نے فرمایا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ کا کیا معنی؟ وہ میرے مدنی پاک کو، اسلام کو نقصان دینے کے لیے جو عمل کریں گے ہم مٹا دیں گے. اور بعد نے فرمایا جو انہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں، امید ہے کہ ہمیں قیامت میں کچھ ملے گا، ہم ان کو حبط کر دیں گے تاکہ ان کا اس کے بعد اللہ حکم دیتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا معنی؟ یاد رکھو، ولا تبطلوا اعمالکم کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان کے بعد مرتد ہو گیا تو سارے عمل ختم. اللہ فرماتی ہیں جمے رہو ایمان پہ، ولا تبطلوا اعمالکم. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم بالریا، ریا کر کے، دکھلاوا کر کے اپنے عمل برباد نہ کرو. اگر تم نے ریا کیا تب بھی تمہارا عمل برباد ہو گیا، تو ریا سے اور شہرت سے بچنے کی کوشش کرو. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، وہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. ایمان والو، خیرات کر کے، صدقہ کر کے، کسی غریب کی اعانت کر کے، پھر اس کو گالیاں دے کے اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو. اس پہ احسان جتلا کے اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو. قوم ہم نے تمہیں یہ دیا اور ہم نے تمہیں یہ دیا اور ہم نے تمہیں گھر میں رکھا، کھانے کھلائے، اب آنکھیں دکھاتے ہو. تو اپنے عمل کو برباد نہ کرو. تم نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے. اگر اس نے جزا دے دی تو الحمدللہ، نہ دی تو اللہ کے ہاں تو تیرا بدلہ موجود ہے. اس لیے حکم ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم. اور اسے یاد رکھیں کہ بعض علماء نے ایک اور لطیف بات بھی نکالی ہے. کیا معنی؟ کہ اگر تم نفل پڑھتے ہو تو نفلوں کو نہ چھوڑو. نفل چھوڑو گے تو سنت چھوٹ جائے گی اور سنت چھوڑو گے تو فرض چھوٹ جائے گا. اور بعض علماء فرماتی ہیں لا تبطلوا اعمالکم، کہ تم نے طواف شروع کیا، اب 3 چکر کیے گا، چھوڑو یار پھر کریں گے. نہیں، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو یا شروع نہ کرو. شروع کیا ہے تو پورا کرو، کیونکہ نفل عمل بھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. تم نے 2 رکعات نفل کی نیت کیا، پورا کرو. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں چھوڑ دو. تو سارے معنی جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ صحیح ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار. اللہ نے فرمایا جن نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، اور پھر اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے. کیوں؟ بہت سارے ایسے تھے مشرک جو پہلے مسلمانوں کو بھی مارتے تھے، روکتے تھے، بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئے. تو اب اصل مدار تو خاتمے پر ہے نا. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو الحمدللہ بچ گئے. یہ اس کے لیے کہ ثم ماتوا وهم کفار، وہ کفر پہ مر گئے. فلن یغفر اللہ لهم، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے، کیونکہ کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی فلا تہنوا، کمزوری نہ دکھلاؤ، کمزور نہ پڑو. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ، کافروں کو صلح کے لیے نہ پکارو، آئیے مہربانی کرو، مہربانی نہیں، کمزور نہ بنو، جم جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آخر سر بلندی تمہاری ہے، آخر کامیابی تمہاری ہے. کفر مٹ جائے گا، ظلم مٹ جائے گا، جبر مٹ جائے گا، فرعون ڈوب جائے گا، قارون ہلاک ہو جائیں گے، کامیاب مومن ہوگا، مسلمان ہوگا. واللہ معکم، اللہ جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ،
اور خوشخبری سن لو، اللہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں ذرے ذرے کا بدلہ دیں گے، ذرے ذرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بات یہی ہے کہ مسلمان ایک دفعہ جم جائے، ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ نہ سمجھا کرو کہ مسلمان جو ہے کمزور ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا۔ نہیں نہیں، اسلام کبھی نہیں مٹتا ہے، اسلام ابھرے گا، جتنا ہی دبا اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دبا دیں گے۔ جتنا تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اسلام اور ابھرے گا۔ جتنا تم اسلام کے ماننے والوں پہ ظلم و ستم کرو گے، اللہ ان کے لیے اور کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ڈرو شرو نہیں، جم جاؤ، استقامت ہو اللہ کے راستے میں، بس مضبوطی کے ساتھ پاؤں جما کے کھڑے ہو جاؤ، باقی کامیابی تمہاری، کیوں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ تھوڑا ہے۔ ان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ناصر ہے، کافروں کا تو ناصر۔ وان الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں ان کا اللہ مددگار نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اور اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمتیں، اپنی برکات و فضل نازل فرمائیں، اور پورے عالم اسلام کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائیں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے محمد عارف، اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال جتنے ساتھی ہیں، طالب ہیں، اللہ سب پہ رحمت فرمائے۔ بلی کا خریدنا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے۔ جب کتا جائز ہے تو بلی کیوں نہیں جائز ہے؟ عقل کر لو۔ اگر شکار کے لیے، حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے تو بلی تو چھوٹی چیز ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہندوستان میں انگوٹھیوں میں پتھر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر مصیبت کو دور کرتا ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ اگر پتھر سے بیماریاں دور ہوتی ہیں تو پھر ہسپتالیں بند کرا دو، وہاں سارے پتھروں والے بٹھا دو، لوگوں کو پتھر جو بیمار آئے پہناتے جائیں، دیکھو مرتا ہے یا بچتا ہے، تجربہ کر لو نا۔ یہ تو پریکٹیکل ہے نا کہ آپ جناب وہاں پتھر والوں کی لائن لگا کے بٹھا دیں، جو مریض ہے بھی اس کو انگوٹھی فلانی پہنا دو، حساب کر کے بتا دیں گے، وہی پہنا دو، واپس لے جاؤ، انشاءاللہ گھر نہیں پہنچے گا، راستے میں مر جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ پتھر جو ہے لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ یہ جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کا ستارہ فلان ہے، برج فلان ہے، اور فلاں پتھر اس کو راس آئے گا، فلاں پتھر راس نہیں آئے گا۔ یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق۔ ہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اب دیکھیں نا جی کہ ہم بعض چیزیں ایسی ہیں جو مثلاً آم ہے بھی یہ گرم ہے، مالٹا ہے یہ ٹھنڈا ہے، سیب ہے یہ مفرح ہے، امرود ہے یہ معدے کے لیے ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ تو اسی طرح بعض پتھر جو ہے وہ ٹھنڈے ہیں، بعض پتھر جو ہیں وہ گرم ہیں، بعض پتھر ہیں ان میں مقناطیسی اثرات ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ طائف جائیں نا تو راستے میں آپ کے کان بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چڑھائی چڑھنی ہو، یا آپ جہاز میں ہیں اور جہاز ٹیک آف کر رہا ہے یا جہاز لینڈنگ کر رہا ہے، تو منہ میں چیونگم رکھ لو تاکہ منہ ہلاتے رہو۔ اچھا کوئی کچھ بھی نہ ہو تو منہ ہلاتے، ویسے ہلاتے رہو، کیونکہ ورنہ نقصان ہو جائے۔ اچھا سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، جب کچھ پڑھتے رہو گے تو منہ تو ہلتا رہے گا نا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اس میں اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا بحری سمندر میں آپ سفر کریں، سمندر کے اندر ایسے پہاڑ ہیں جو مقناطیس کے پہاڑ ہیں، اس پر باقاعدہ علامات لگائی جاتی ہیں کہ اتنی دور سمندری جہاز کو گزرنا چاہیے، اگر اس کے حدود میں آ جائے وہ کھینچ کے اپنے پتھر اپنے ساتھ لگا دیتا ہے، جہاز ڈوب جاتے ہیں۔
تو یہ تو مفاد ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی فلاں مچھلی جو ہے گرم ہے، فلاں مچھلی جو ہے بندے کا خون پیتی ہے، شارک مچھلی ہے، فلاں ڈالفن مچھلی ہے جی بندے سے پیار کرتی ہے. یہ فائدے تو ہوتے ہیں، زمرد کا یہ فائدہ ہے، یاقوت کا یہ فائدہ ہے. یہ کہنا نفع نقصان ہے یا قسمت کو بدل دیتا ہے، یہ غلط بات سمجھیں. اسی لیے بڑے بڑے حکیم جو تھے نا جی، وہ مجوہرات کریمہ، اس کو کہتے ہیں مجوہرات کریمہ، یعنی یہ جتنے پتھر ہیں نا تو یہ مجوہرات ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. وہ ان کے کشتہ جات بناتے ہیں، مروارید کا کشتہ بناتے ہیں، مرجان کا کشتہ بناتے ہیں، یاقوت کا کشتہ بناتے ہیں، سونے کا کشتہ بناتے ہیں، ہیرے کا، تو ہر کسی کے فائدے ہیں. تو یہ فائدہ جو ہے جو اللہ نے کسی چیز میں خاصیت رکھی ہے یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جناب یہ نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے، آپ یہ پہنیں گے تو جناب بالکل آپ کا قسمت بدل جائے گی، ستارہ بدل جائے گا. جیسے عام بادشاہ جو ہے نا وہ ڈائمنڈ یعنی ہیرا پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہیرا جو ہے نا یہ بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے، دشمن کے اوپر اثر پڑتا ہے، دشمن اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے. تو ایک سب سے بڑا ہیرا جو تھا نا پتہ ہے کوہ نور ہیرا، وہ ایسا منحوس تھا جس نے پہنا وہی ڈوب گیا، ان کو تو فائدہ نہیں دیا. جس نے پہنا نہ ملک رہا نہ خود رہا، اور ستیہ ناس ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ عقیدے رکھنا بالکل ناجائز ہے. ہاں جو خواص ہیں، اب دیکھیں بعض کالے پتھر ہیں، بعض جو ہیں ابھی یہاں آپ دیکھیں گے نا کہیں کہیں سرخ پتھر کے ستون ہیں، یہ پرانے ترکی حرم میں یہ سنگ ساماک ہے. اچھا اس کی خاصیت یہ ہے اس کو جتنا بھی اس کے اندر سرما ہے، دوائیں ہیں، کشتے ہیں، رگڑو تو یہ گھستا نہیں ہے. باقی پتھر جو ہے نا وہ جب آپ گھسائی کرتے ہیں نا وہ اسی لیے کہتے ہیں نا جی سرما پہنا اندھا ہو گیا، وہ اندر پتھر جو ملا ہوا اندھا تو ہوگا. وہ جو سرما پیستے رہے ایسی کھرل میں پیستے رہے کہ اس کا پتھر بھی ساتھ ملتا گیا نا تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا. حالانکہ اس کے لیے اسپیشل پتھر ہوتے ہیں، کسوٹی کہلاتا ہے، ایک ساماک کہلاتا ہے، اور لاکھوں روپے میں اس کی کھرل ملتی ہے چھوٹی سی. اس میں آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لیں وہ گھستا نہیں ہے. تو یہ فوائد تو ہوتے ہیں، یہ الگ فائدہ ہے. باقی نفع نقصان شکسان کوئی نہیں دیتا. کہ میرا ایک دوست ہے، ایک پیر کا مرید ہے، اس نے بتایا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ جو ہے وہ جب آئی تھی نا کعبہ شریف کی طرف عمرے کے لیے تو اللہ کا کعبہ چلا گیا تھا استقبال کرنے کے لیے ان کا راستے میں. اچھا یہ بھی پیر صاحب سے پوچھنا کہ حضرت جب کعبہ شریف ادھر چلا گیا تو حاجی تو رول گئے، جن کا طواف زیارت تھا یا طواف الوداع تھا یا طواف قدوم تھا وہ تو چلا گیا بی بی کے استقبال کے لیے، تو وہ کس کا طواف کر رہے تھے؟ اللہ کا نبی کعبے کے لیے چل کے آتا ہے اور 3 راتیں حضور غار ثور میں بیٹھے ہیں، وہاں کعبہ نہیں گیا، حالانکہ حضور کعبے کے لیے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کی زمین میں سب سے بہتر زمین تو ہے. لیکن کعبہ شریف غار ثور پہ نہیں گیا. حضور پاک کو عمر احرام میں کافروں نے روک دیا، کعبہ شریف حدیبیہ بھی نہیں گیا. عجیب بات ہے، بس لوگوں کے قصے ہیں. اصل بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھو، یہ پیری جو ہے نا یہ جھوٹ کے بغیر چلتی ہی نہیں، اس کا گزارا ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چشم عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو، کہ جب تک لوگ جاہل ہیں اندھے ہیں میری پیری چمکے گی، جب پڑھ جائیں گے تو پھر تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. دیکھو نا جی جو لوگ جاتے ہیں پیر صاحب نے جائیں ہاتھ جو پھیرا نا بس جناب اسی وقت میرا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. خود پیر صاحب 6 مہینے ہسپتال میں پڑے رہے، اپنے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا. اب پڑھا لکھا آدمی تو سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پیری کدھر گئی، آپ تو انجیکشن لگوا رہے ہیں ڈاکٹروں کو بلا کر، لوگوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک. اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے شفا دے دے، تم ہاتھ پھیرو شفا ہو جائے.
تم سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دو شفا ہو جائے، لاکھوں پیر پڑھتے رہیں نہ ہو، یہ تو اس کا نظام ہے۔ کہتے تھے کہ شیعہ حضرات کو علماء کافر قرار دیتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کافر ہیں، اس میں کیا شبہ ہے؟ جو قرآن کا منکر ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کی عزت و عفت و عصمت کا منکر ہے، یا جو شیخین کو کافر کہتا ہے، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ لیکن سب کو تو نہ رگڑو نا، شیعہ کی تو بلا قسمیں ہیں، کوئی 360 قسمیں شیعہ کی۔ احرام باندھنے کے بعد ناخن کاٹے، ابھی نیت نہیں کی تھی، کوئی حرج نہیں، جب نیت ہی نہیں کی تو چادریں باندھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ چادریں باندھ کے سارا دن پھرتے رہو تو کیا تمہارا کوئی احرام ہو جائے گا؟ ایک آدمی جدے سے آیا تھا حج کے لیے، احرام نہیں باندھا، پھر اب مسجد عائشہ سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر حج مفرد ہے تو بکری ہے ہی نہیں، اگر حج تمتع ہے تو پھر 10 روزے رکھ لے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر ڈھیلے ہوں تو ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا جائز ہے، جیسے آج کل یہ ٹیشو ہے، ٹیشو پیپر ہے، اس سے بھی استنجا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس سے بدن صاف کر کے پھر پانی سے دھوئیں، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، یحبون ان یتطہروا، اللہ نے مدینے والوں کی تعریف نازل فرمائی کہ یہ لوگ ہیں پاکی کو محبوب رکھتے ہیں۔ وہ محبوب کیا تھا کہ وہ ڈیلے بھی استعمال کرتے تھے، پھر پانی سے بھی استنجا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعين 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 بعين